الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، اس لیے واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور مقام سے عدم واقفیت اور اس کی کمال حکمت، رحمت و عدل سے عدم واقفیت پر انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مومن اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر قسم کی بدگمانی سے پاک و صاف رکھے اور اللہ تعالیٰ کے اسم و صفات اور کائنات میں ان کے اثرات پر غور و فکر کرتا رہے، تاکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ راسخ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے اور اس کا ہر فعل اور فیصلہ برحق ہے، اگرچہ بڑی سی بڑی مصیبت ہی کیوں نہ آ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی توحید کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کرنا یہ منافقین کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک اور مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں۔ سورہ الفتح آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، بلکہ تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ پیغمبر اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا قطعاً ناممکن ہے، اور یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ بس گیا تھا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا، دراصل تم لوگ ہو بھی ہلاک ہونے والے۔ سورہ الفتح آیت نمبر 12۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم تقدیر کے شاکی نہ بنیں، راہ اعتدال سے نہ ہٹیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی سے بچیں، اور یہ عقیدہ راسخ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اللہ تعالیٰ کا ہر فعل برحق ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔